الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو مخاطب کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد اور رام مندر کا جو ایشو اس وقت زیر بحث ہے اور جس کا مقدمہ 25 سال سے چل رہا ہے، آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ ہم لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی مصالحتی فارمولے کو سامنے رکھا جائے اور کوئی سمجھوتا اختیار کیا جائے۔ ملک میں جو فضا نفرت کی بنائی جا رہی ہے اور اس ملک میں فرقے واریت کا جو بھوت ہے اور جنگل کا جو راج ہے، اس کا علاج صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حق پیش کیا جائے، سچائی بتائی جائے، لوگوں کو انسانیت کے پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف قوموں برادریوں کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں، ہیومینٹی کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، مانوتا کی بنیاد پر اپنے بڑے سے بڑے مسائل حل کریں۔ اس مقصد کی خاطر میں نے تو 8-9 مہینے پہلے ایک مصالحتی فارمولہ جاری کیا تھا، اور اس کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ ایک ہندو سنت مہنت جناب روی شنکر صاحب اس سلسلے میں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو میں نے بھی ان سے ملاقات کی۔ 2 ملاقاتیں تو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی، 19 جنوری کو، 3 فروری کو، پھر ایک ملاقات بنگلور میں دو بدو ہوئی 8 فروری کو، اور اس کے بعد آج پھر لکھنؤ میں ملاقات ہوئی۔ تو یہ جو ملاقاتیں تھیں بابری مسجد رام مندر کے پس منظر میں ہو رہی تھیں کہ یہ سب سے گرم ایشو بنا ہوا ہے، 25 سال گزر چکے ہیں، ہزاروں لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، مسجد کو توڑا گیا ہے اور اس کے پیچھے بڑا ظلم ہے، بڑا پاپ ہوا ہے۔ تو ایسے سلگتے ہوئے مسائل کو آپس میں حل کر لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا، میں نے محسوس کیا مسلمانوں کے سلسلے میں کہ ایک تعداد ہے جن میں بڑی جماعتیں بھی ہیں اور افراد بھی ہیں جو کسی سمجھوتے کے لیے اور بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس کو مذہب کا ایک ایسا مسئلہ سمجھتے ہیں جس میں غور و فکر نہیں ہو سکتا اور کسی مسلک پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں سخت مزاج کی تنظیمیں ہیں جو کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے اعلانات بھی سامنے آتے رہے۔ ایسی فضا میں جب لوگ بہت زیادہ سلگ رہے ہیں، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بڑی نادانی اور بے وقوفی کا ثبوت دیتے ہوئے ادھر ادھر کی فضول باتیں کر رہے ہیں، غلط الزامات لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور پارا چڑھ رہا ہے اور بخار ان کا 104 اور 105 ہو رہا ہے، ڈر ہے کہ کہیں دماغ کی رگ نہ پڑ جائے اور بلڈ پریشر ہائی ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگ تو امن کے لیے اور اچھی فضا کے لیے کام کر رہے تھے۔ اگر لوگ اس کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، ٹینشن میں آ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو بھئی ہمیں ایسا کوئی سمجھوتا نہیں چاہیے۔ اس لیے میں نے جب روی شنکر سے بات کی تو میں نے کہا کہ صاحب ایک طرف بڑی چڑھائی ہو رہی ہے، بڑے حملے ہنگامے ہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے خلاف بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جو فریق ہیں، ادھر کے فریق ادھر کے فریق، وہ جب سمجھوتے پر متفق نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر لایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے 5-6 دن پہلے ایک بیان دیا تھا، لکھا ہوا بھی اور زبانی بھی، کہ ہم بھی عدالت کا انتظار کرتے تو جھگڑا تو ختم ہی ہو گیا تھا۔ لیکن مزید میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں کہ عدالت کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، لہذا جو لوگ اس سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہیں، ہندی اخبار یا اردو اخبار میں جو مضامین دے رہے ہیں اور جو بہت ہی نچلی سطح پہ آ کر گالی گلوچ کر رہے ہیں، ان سے اللہ نمٹے گا۔ میں ان سے کوئی انتقام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں ان کو ضرور ڈرا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچیں گے نہیں۔ وہ جھوٹ بول کر اور جال سازی کر کے اور غلط بیانیاں کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست میں بازی لے جائیں گے، جیت جائیں گے، تو انہیں ہارنا ہے اور نقصان اٹھانا ہے۔ ہمارا جہاں تک تعلق ہے، حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی اور حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی دامت برکاتہم ہمارے بزرگ ہیں، ان سے ہمارے بہت ہی
گہرے تعلقات ہیں، اور میں جب ان کو پریشان دیکھ رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس پریشانی سے نکلے، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر مزید اس کو مکرر سے کرر ذکر کروں کہ عدالت ہی کے فیصلے کا انتظار ہوگا، باہر سے کسی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور جب فریق ہی نہیں متفق ہوں گے تو فیصلہ کیا ہوگا؟ اس لیے جب مسلمانوں کی اکثریت اور ہندوؤں کی اکثریت ٹینشن میں ہے اور کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بابری مسجد، رام مندر کا ایشو ہم لوگ اپنے ایجنڈے سے خارج کرتے ہیں، اور ہماری جو گفتگو ہوگی، ہمارا جو بورڈ بن رہا ہے، ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ، فلاح انسانیت بورڈ، یہ بین المذاہب بورڈ ہے۔ اس بورڈ کا نہ پرسنل لا سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کسی اور تنظیم سے۔ اس ملک میں 1947 سے کوئی ایسی تنظیم نہیں بنائی گئی جس تنظیم میں تمام مذاہب کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں، اور جتنے بھی مسئلے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سیاست کے ہوں، ملت کے ہوں، ان سب پر آپس میں غور ہو، بھائی چارے کے ماحول کو قائم رکھنے کے لیے، امن کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے یہ ایک جدوجہد ہے جو جاری رہے گی، اور اسی مقصد کی خاطر ایک بورڈ بنایا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک پرسنل لا بورڈ کا تعلق ہے، ان سے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کی صفوں کی تطہیر ہونی چاہیے، اور آپ معصوم نہیں ہیں۔ آپ نے جن لوگوں سے رابطے بنا رکھے ہیں وہ نہ مسلمانوں میں مقبول ہیں، نہ غیر مسلموں میں مقبول ہیں۔ میرا ان سے کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی تطہیر کے لیے تیار ہیں، آپ اویسی کو باہر کیجئے، ورنہ آپ ان کے سیاسی ایجنڈے میں شامل سمجھے جائیں گے۔ آپ ان کے سیاسی مرکز میں پروگرام کر رہے ہیں، اور وہ جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا جو تعارف ہے وہ اچھا تعارف نہیں ہے۔ ہر جگہ کے مسلمان پریشان ہیں کہ وہ وہاں جا کر ووٹ بانٹ دیتے ہیں۔ یہ ان کا تعارف بہار میں، یہ ان کا تعارف یو پی میں، یہ ان کا تعارف کرناٹک میں۔ کرناٹک کے سارے مسلمان پریشان ہیں کہ وہ آ کر اب ہم لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، یہ ان کا تعارف ہے۔ اس لیے مجھے بورڈ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اویسی صاحب کو، کمال فاروقی کو، قاسم رسول الیاس کو، یوسف مچھالہ کو، جن کا عقیدہ رسالت اور نبوت قابل قبول نہیں ہے، جو بھی ان کے یہاں نقطہ نظر ہیں وہ اس اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کو اگر الگ کیا جائے تو میں بورڈ میں واپس آ سکتا ہوں، اور بورڈ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال میرا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو علیحدہ کیا جائے، تطہیر بورڈ کی جائے، اور بورڈ میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور عدالت پر جو بجٹ خرچ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور بہت سی تفصیلات ہیں کہ بابری مسجد، رام مندر کا کیس صحیح طور پر نہیں دیکھا جا رہا ہے، اور جناب شاہد رضوی صاحب اس کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے خط لکھا کہ میں اس مقدمے کو نہیں لڑوں گا۔ بہت سی تفصیلات ہیں، تو بورڈ کو اپنی تطہیر کرنی ہے۔ اگر بورڈ اس کے لیے تیار ہے تو ظاہر ہے کہ میں 32-33 سال سے بورڈ میں ہوں، اور بورڈ کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا ہے، اور لاکھوں کے مجموعوں کو میں نے اس وقت خطاب کیا ہے جب اس وقت کے موجودہ لوگوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ تو بہرحال میرا بورڈ سے یہ کہنا ہے کہ اب آپ اپنی صفوں کی تطہیر کیجئے۔ میں نے تو آپ کے حق میں اعلان کر دیا، یعنی مولانا ارشد مدنی اور مولانا سید محمد رابع حسنی جو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے گویا پیر و مرشد ہیں، میں ان کا خیال رکھتے ہوئے کہ ان کو پریشانی نہ ہو یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب عدالت کا انتظار ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے ایجنڈے سے بابری مسجد، رام مندر کا ایشو خارج، دیگر جو مسائل ہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی چارے کے، وہ ہمارا کام ہوتا رہے گا، وہ ہمارا مشن ہے، وہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، قرآن و حدیث یہی کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں انبیائی اس مشن پہ قائم رہنا ہے، اور سب کے سامنے اسلام کا صحیح تعارف پیش کرنا ہے، اور پوری انسانیت کو جوڑنے کی مہم لے کر چلنا ہے، جس کے لیے 8 مارچ کو ہماری ایک پریس کانفرنس بورڈ کے سلسلے میں ہوگی، جو انسانیت کے مقصد کی خاطر قائم کیا گیا ہے، اس نہج پر اب کام ہوگا، جس میں ممبر ہوں گے ہمارے ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، بدھ بھی، جینے بھی۔ ایسا کوئی بورڈ اب تک ہندوستان میں نہیں قائم کیا گیا، اور یہ حلف الفضول کی ترجمانی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت ہے، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی بے چینی ختم کیجئے، بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو گیا ہے اس کو معتدل کر لیجئے، بخار بہت چڑھ گیا اس کو 99 پہ لے آئیے، اب ٹھنڈے ہو جائیے، اور جنہوں نے گالی گلوچ کیا ہو اور علماء کی
شان میں گستاخیاں کی ہوں وہ جلد از جلد توبہ کر لیں قبل اس کے کہ خدا کی پکڑ ہو، مواخذہ ہو، اور آخرت میں پھر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے زبان کیسے کھولی تھی۔ اس لیے میں نے حجت قائم کرنے کی خاطر صاف کھل کر آج یہ بیان دیا ہے کہ اس کے بعد اب مجھے لوگوں کا رویہ دیکھنا ہے۔